اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے اس پروگرام میں ہم آج اسلامی ضابطۂ حیات کی بات کریں گے، اسلام کے نظام حیات کی بات کریں گے. اسلام کا نظام ایک زندگی کو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں اسلام کا اخلاقی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا معاشرتی نظام شامل ہے. زندگی گزارنے کے لیے صرف عبادت ہی کافی نہیں، کہ جس طرح سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. تو اللہ تعالیٰ صرف اپنی عبادت نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم سب کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے اپنا لیں کہ ہماری زندگی ان اصولوں کے اوپر چل سکے، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، اخلاقی نظام ہو یا زندگی میں گزارنے کا جو بھی نظام ہے. اس لیے ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. خواتین حضرات، آج ہم اسلام کے معاشرتی نظام کی بات کریں گے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام اسی طرح سے معاشرتی نظام بھی ایک ضابطۂ حیات ہے جس کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکتے ہیں اور اپنانا چاہیے. اسلام کے معاشی نظام کا سنگ بنیاد یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے سب انسان ایک نسل سے ہیں. خدا نے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑا پیدا کیا تھا، حضرت آدم اور حضرت حوا، اور پھر اسی جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے جو دنیا میں آباد ہیں، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے بعد. ابتدا میں ایک مدت تک اس جوڑے کی اولاد ایک ہی امت بنی رہی، ایک ہی اس کا دین تھا اور ایک ہی اس کی زبان تھی. کوئی اختلاف اس کے درمیان نہ تھا، مگر جو ان کی تعداد بڑھتی گئی اور وہ زمین پر پھیلتے چلے گئے، اور اس پھیلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پر مختلف نسلوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو. خواتین حضرات، ان کی زبانیں الگ ہوئیں، ان کا لباس الگ ہوئے، رہن سہن کے طور طریقے الگ ہوئے، اور جگہ جگہ کی آب و ہوا نے ان کے رنگ و روپ اور خد و خال تک بدل دیے، جو کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مختلف ملکوں میں، مختلف نسلوں میں اور مختلف رنگ و نسل اور مختلف ہزارہا زبانیں ہیں، ہزارہا نسلیں ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی. یہ سب اختلافات فطری اختلافات ہیں، واقعات کی دنیا میں موجود ہیں. اس لیے اسلام ان کو بطور ایک واقعے کی تسلیم کرتا ہے. موجودہ دور یہ موجود، ان کو مٹانا نہیں چاہتا، بلکہ ان کا یہ فائدہ مانتا ہے کہ انسان کا باہمی تعارف اور تعاون اسی صورت سے ہوتی ہے. خواتین و حضرات، لیکن اختلافات کی بنا پر انسانوں میں نسل، رنگ، زبان، قومیت اور وطنیت کے جو تعصبات پیدا ہو گئے ہیں، ان سب کو اسلام غلط قرار دیتا ہے اور انتہائی غلط کرتا ہے کہ کسی کو کسی پر رنگ، زبان، قومیت اور وطنیت کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو غلط قرار دیا۔ انسان اور انسان کے درمیان اونچ نیچ، شریف اور کمین، اور اپنے اور غیر کے جتنے فرق پیدائش کی بنیاد پر کر لیے گئے ہیں، اسلام کے نزدیک یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے ہمسایوں میں دیکھیے، ہر جگہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کسی کا اسٹیٹس کم ہے، کسی کا اسٹیٹس زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے۔ یہ سب جو ہے یہ غیر فطری یہ تقسیم ہے، اور اس کو انسان غلط قرار دیتا ہے، اور اس کو جاہلیت اور انتہائی جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہ تمام دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے، یعنی اسلام تمام دنیا کے انسانوں سے کہتا ہے کہ تم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ یعنی کون؟ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگ برابر ہو، کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم، یہ ہے ہمارے اسلام کی تعلیم۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں۔ اگر فوقیت کسی کو حاصل ہے وہ ہے صرف تقویٰ۔ تو خواتین و حضرات، انسانیت کا یہ تصور اختیار کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے، جو کہ سلامتی کا دین ہے، کہتا ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان اصلی فرق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نسل، رنگ، وطن اور زبان کا نہیں، بلکہ خیالات، اخلاق اور اصولوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک ماں کے دو بچے اپنے نسب کے لحاظ سے چاہے ایک ہو، لیکن اگر ان کے خیالات اور اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی میں ان دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ اور یہی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی عادت دوسرے بچے سے نہیں ملتی، ایک بچے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جڑواں ہوتے ہیں، ان کی ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی 100% وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ان خیالات اور اخلاق ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی میں دونوں کی راہیں الگ ہیں۔ اس کے برعکس مشرق اور مغرب کے انتہائی فاصلے پر رہنے والے دو انسان اگرچہ ظاہر میں کتنے ہی ایک دوسرے سے دور ہوں، لیکن اگر ان کے خیالات مختلف ہیں، ان خیالات ایک جیسے ہیں یا متفق ہیں اور اخلاق ملتے جلتے ہیں، تو ان کی زندگی کا راستہ ایک ہو۔ خواتین حضرات، اس نظریے کی بنیاد پر اسلام دنیا کے تمام نسلی، وطنی اور قومی معاشروں کے برعکس ایک فکری، اخلاقی اور اصولی معاشرہ تعمیر کرتا ہے، جس میں انسان اور انسان کے ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش نہیں، بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ایک خدا کو اپنا مالک و معبود مانے اور پیغمبروں کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا قانون زندگی تسلیم کرے، اس معاشرے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اسلامی معاشرے میں شامل ہو سکتا ہے، خواہ وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا امریکہ کا رہنے والا ہو، خواہ وہ سامی نسل کا ہو یا آریہ نسل کا ہو، خواہ وہ کالا ہو یا گورا ہو، خواہ وہ ہندی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، انگلش بولتا ہو یا عربی بولتا ہو۔ تو جو انسان بھی اس معاشرے میں شامل ہوں گے، ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرتبے یکساں ہوں گے۔ کسی قسم کے نسلی، قومی یا طبقاتی امتیازات ان کے درمیان نہ ہوں، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہ ہو۔ واہ کیا دین ہے ہمارا، واہ کیا اسلام ہے ہمارا، سلامتی کا مذہب جو سلامتی دیتا ہے۔ ہم میں کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ لگنے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا، شادی بیاہ اور کھانے پینے اور مجلسی میل جول میں ان کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹیں نہیں ہوں۔
اور خواتین و حضرات، کوئی اپنی پیدائش یا اپنے پیشے کے لحاظ سے ذلیل یا کمین نہ ہوگا. یہ انسان ہے جو ان کو لیبل کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو ان کو بتاتے ہیں، یہ انسان ہے جو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ذلیل یا کمین ہے. لیکن ہمارا مذہب ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کسی کو اپنی ذات، برادری یا حسب نسب کی بنا پر کوئی مخصوص حقوق حاصل نہ ہو سکے، چاہے وہ چودھری ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ذات کی بنا پر، برادری کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں. کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے. لیکن ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہرگز نہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں. آدمی کی بزرگی اس کے خاندان یا اس کے مال کی وجہ سے نہ ہو یا اس کی دولت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خدا ترسی میں دوسروں سے بڑا ہوا ہے. اسلام اخلاق پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، خدا ترسی پہ زور. ہم دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں. خواتین و حضرات، ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو رنگ و نسل اور زبان کی حد بندیوں اور سرحدوں کو توڑ کر روئے زمین کی تمام خطوں میں پھیل سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم ہو سکتی ہے، دنیا میں پھیلا جا سکتا ہے. نسلی اور وطنی معاشروں میں تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کسی نسل یا وطن میں پیدا ہوئے. اس سے باہر کے لوگوں پر ایسے معاشرے کا دروازہ بند ہوتا ہے. مگر اس فکری اور اصولی معاشرے میں ہر وہ شخص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جو ایک عقیدے اور ایک اخلاقی ضابطے کو تسلیم کرے. رہے وہ لوگ جو اس عقیدے اور ضابطے کو نہ مانیں تو یہ معاشرہ انہیں اپنے دائرے میں تو نہیں لیتا. غیر انسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق انہیں دینے کے لیے تیار ہے. سو ظاہر بات ہے کہ ایک ماں کے دو بچے اگر خیالات میں مختلف ہیں تو ان کے طریقے زندگی بہرحال مختلف ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں رہے، کہ ان کا خونی رشتہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نسل انسانی کے دو گروہ یا ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کے دو گروہ بھی اگر عقیدے اور اصول میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے معاشرے یقیناً الگ. مگر انسانیت بہرحال ان میں مشترک رہے گی. اس مشترک انسانیت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ جن حقوق کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی معاشروں کے لیے تسلیم کیا ہے. اسلامی نظام معاشرت کی ان بنیادوں کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ وہ کیا اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے انسانی میل ملاپ کی مختلف صورتوں کے لیے مقرر کیے ہیں. انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ خاندان ہے، فیملی ہے. یعنی خاندان کی بنا پر ایک مرد اور عورت کے ملنے سے کی بنا یا بنیاد ایک مرد اور عورت کے ملنے سے پڑتی ہے. اس ملاپ سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے اور خواتین و حضرات پھر اس سے رشتے اور کنبے اور برادری کے دوسرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور بالآخر یہی چیز پھیلتے پھیلتے ایک وسیع معاشرے تک جا پہنچتی ہے. اور پھر خاندان یہ وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی وسیع خدمات سنبھالنے کے لیے نہایت محبت، ایثار، دلسوزی اور خیر خواہی کے ساتھ پیار کرتی ہے. یہ ادارہ تمدن انسانی کی بقا اور نشو نما کے لیے صرف رنگ روٹ ہی بھرتی نہیں کرتا بلکہ اس کے کارکن دل سے اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے خود ان سے بہتر ہو. تو اس بنا پر یہ ایک حقیقت ہے کہ خاندان ہی انسانی تمدن کی جڑ ہے. خاندان ہی
انسانی تمدن کی جڑ یعنی روٹ ہے، اور اس روٹ کی صحت و طاقت پر خود تمدن کی صحت و طاقت کا مدار ہے۔ اگر جڑ مضبوط ہوگی، اگر روٹس مضبوط ہوں گی تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ اس لیے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس امر کی توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے ادارے کو صحیح ترین بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کے تعلق کی صحیح صورت صرف وہ ہے جس کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریاں قبول کی گئی ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک خاندان کی بنا پڑے، یعنی ایک خاندان کی بنیاد پر آزادانہ اور غیر ذمہ دارانہ تعلق کو وہ محض ایک معصوم سی تفریح یا ایک معمولی سی بے روی سمجھ کر ٹال نہیں دیتا، بلکہ اس کی نگاہ میں یہ انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا فعل ہے۔ اس لیے ایسے تعلق کو وہ حرام اور قانون جرم قرار دیتا ہے، اس کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے تاکہ سوسائٹی میں ایسی تمدن کش تعلقات رائج نہ ہونے پائیں اور معاشرے کو ان اسباب سے پاک کر دینا چاہتا ہے جو اس غیر ذمہ دارانہ تعلق کے لیے محرک ہوتے ہیں یا اس کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، پردے کے احکام مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول کی ممانعت، موسیقی اور تصاویر پر پابندیاں اور فواہش کی اشاعت کے خلاف رکاوٹیں سب اسی کی روک تھام کے لیے ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ نظر دوڑائیے، ہر طرف بے روی، پردے کے احکام کا انکار، مردوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ مردوں کا اور عورتوں کا آزادانہ میل ملاپ، موسیقی گھر گھر میں ہے، تصاویر، یہ ہے ہم اسلام کے معاشرتی نظام کو فالو کرتے ہیں۔ آپ فواہش کو دیکھ لیجیے، آپ یوٹیوب کے دیکھ لیجیے، آپ اخباروں کو دیکھ لیجیے، آپ رسالوں کو دیکھ لیجیے، ہر جگہ فحاشی کا دور دورہ ہے، اور ان کا مرکزی مقصد خاندان کے ان چیزوں سے ممانعت کا مرکزی مقصد یہ ہے کہ خاندان کے ادارے کو محفوظ اور مضبوط کرنا ہے۔ خواتین حضرات، دوسری طرف ذمہ دارانہ تعلق یعنی نکاح کو اسلام میں جائز ہی نہیں بلکہ اسے ایک نیکی، ایک کار ثواب، ایک عبادت قرار دیتا ہے۔ سن بلوغ کے بعد مرد اور عورت کے مجرد رہنے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی جب لڑکی یا لڑکا سن بلوغت پہ پہنچ جائے تو ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیچلر لائف گزاریں یا کنوارے یعنی مجرد۔ ہر نوجوان کو اس بات پر اکساتا ہے ہمارا دین ہر نوجوان کو یہ بات بتاتا ہے کہ تمدن کی جن ذمہ داریوں کا بار یا بوجھ اس کے ماں باپ نے اٹھایا تھا، اپنی باری آنے پر وہ بھی انہیں اٹھائے گا، یعنی وہ ساری سب کچھ جو اس کے ماں باپ نے کیا، جو کہ اس کی بہتری کے لیے کیا، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کیا، وہ ان کو جاری رکھے گا، اور اپنی باری آنے پر وہ ان کے اوپر عمل کرے گا اور آگے اپنی نسلوں کو عمل کرائے گا۔ اسلام رہبانیت کو نیکی نہیں سمجھتا کہ ہم جنگل میں نکل گئے اور بس اللہ اللہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اسے فطرت اللہ کے خلاف ایک بدعت ٹھہراتا ہے۔ وہ ان تمام رسموں اور رواجوں کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے جن کی وجہ سے نکاح ایک مشکل اور بھاری کام بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس، شادیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے باپ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے، تب جا کے اس کی شادی ہوتی ہے۔ غیر ضروری رسمیں پوری کرنے کے لیے اس کو اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بچیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ کیا یہی ہمارا دین سکھاتا ہے؟ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام نکاح کو عام کرتا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین اور زنا کو مشکل ترین فعل ہونا چاہیے، نہ کہ نکاح مشکل اور زنا آسان۔
اور اس وقت ہمارے معاشرے میں سب کچھ یہی ہے جو کہ اگینسٹ ہے، جو کہ اپوزٹ ہے اسلام کے. یعنی نکاح کو مشکل کر دیا گیا ہے، زنا کو آسان کر دیا گیا ہے. دیکھیے ہر طرف بے حیائی. لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کیوں نہیں؟ بے حیائی کی حد دیکھ. تو اس لیے نکاح کو آسان کر. حضرات اسی لیے اس نے چند مخصوص رشتوں کو حرام ٹھہرانے کے بعد تمام دور و نزدیک کے رشتہ داروں میں ازدواجی تعلق کو جائز قرار دیا. یعنی اسلام نے کچھ لمیٹیشن لگائی ہیں. اسلام میں کچھ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ورنہ تمام لوگوں سے نکاح جائز ہے تاکہ نکاح کو عام کیا جا سکے. ذات اور برادری کی تفریقیں اڑا کر تمام مسلمانوں میں آپس کے شادی بیاہ کی کھلی اجازت دے دی ہے. یعنی ذات اور برادری کی کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات یا برادری میں ہی شادی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی برادری سے نکل کر، اپنے قبیلے سے نکل کر بھی، اپنے ٹرائب سے نکل کے بھی ہم نکاح کر سکتے ہیں اور اس سنت کو فالو کر سکتے ہیں، اس سنت کو اپنا سکتے ہیں. مہر اور جہیز اس قدر ہلکے رکھنے کا حکم. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے اسلام کا معاشرتی نظام. یعنی مہر اور جہیز اس قدر ہلکے رکھنے کا حکم دیا ہے جنہیں فریقین یعنی لڑکے اور لڑکی کی طرف سے آسانی سے برداشت کیا جا سکے. رسم نکاح ادا کرنے کے لیے کسی خاص قاضی، پنڈت، پروہت یا دفتر اور رجسٹر کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اسلامی معاشرے کا نکاح ایک ایسی سادہ سی رسم ہے جو ہر کہیں دو گواہوں کے سامنے بالغ زوجین کے ایجاب و قبول سے انجام پا سکتی ہے. مگر لازم ہے کہ یہ ایجاب و قبول خفیہ نہ ہو، بلکہ بستی میں اعلان کے ساتھ ہو. یعنی آپ نکاح چھپا کے نہ کریں بلکہ لوگوں کو بتا کے. خاندان کے اندر اسلام نے مرد کو ناظم کی حیثیت دی ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں ضبط قائم رکھے. بیوی کو شوہر کی اور اولاد کو ماں اور باپ دونوں کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا. دیکھیے کس طرح سے ایک بنیادی اکائی ہے خاندان معاشرے کی. تو ایسے ڈھیلے ڈھالے نظام خاندانی کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ جس میں کوئی انضباط نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، اور گھر والوں کے اخلاق و معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو، جس کا جہاں منہ اٹھتا ہے وہ چلا جائے. نہیں، ایک ضبط ہونا چاہیے، ایک سربراہ ہونا چاہیے. نظم بہرحال ایک ذمہ دار ناظم ہی سے قائم ہو سکتا ہے، اور اسلام کے نزدیک اس ذمہ داری کے لیے خاندان کا باپ ہی فطرتاً موضوع ہے. مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مرد گھر کا ایک جابر و قاہر فرما روا بنا دیا گیا اور عورت ایک بے بس لونے کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دی گئی. ہرگز نہیں. اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کے نزدیک ازدواجی زندگی کی اصل روح محبت و رحمت ہے. عورت کا فرض اگر شوہر کی اطاعت ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اختیارات کو اصلاح کے لیے استعمال کرے، نہ کہ زیادتی کے لیے. خواتین حضرات، اسلام ایک ازدواجی تعلق کو اسی وقت تک باقی رکھنا چاہتا ہے جب تک اس میں محبت کی شیرینی یا کم از کم رفاقت کا امکان باقی. اور جہاں یہ امکان باقی نہ رہے وہاں وہ مرد کو طلاق اور عورت کو خلا کر دیتا ہے. اور بعض صورتوں میں اسلامی عدالت کو یہ اختیارات طاقت ہے کہ وہ ایسے نکاح کو توڑ دے جو رحمت کے بجائے زحمت بنتا ہے. خواتین خاندان کے محدود دائرے سے باہر قریب ترین سرحد رشتہ داری کی، جس کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے. جو لوگ ماں باپ کے تعلق سے یا بھائی بہنوں کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں، اسلام ان سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، مددگار اور غمگسار دیکھنا چاہتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ذو القربہ یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں صلہ رحمی کی بار بار تنقید کی گئی ہے.
اور اسے بڑی نیکی شمار کیا گیا. وہ شخص اسلام کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے جو اپنے رشتے داروں سے سرد موری اور طوطا چشمی کا معاملہ کرے، مگر اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ رشتے داروں کی بیجا طرفداری کوئی اسلامی کام ہے. اپنے کنبے قبیلے کی ایسی حمایت جو حق کے خلاف ہو اسلام کے نزدیک انتہائی جاہلیت ہے. اسی طرح اگر کوئی حکومت کا کوئی افسر پبلک کے خرچ پر اقربا پروری کرنے لگے یا اپنے فیصلوں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ بیجا رعایت کرنے لگے، یہ بھی کوئی اسلامی کام نہیں ہے بلکہ ایک شیطانیت ہے. اسلام جس صلاح رحمی کا حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات سے ہونی چاہیے اور حق و انصاف کی حد کے اندر ہونی چاہیے. خواتین حضرات، اس معاشرتی نظام میں ہم نے کہا کہ خاندان ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور معاشرتی نظام ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ اکائی. اور اس اکائی میں جس کا اسٹارٹ ہوتا ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے، وہ خاندان سے اور خاندان کے لوگوں سے. تو آج بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا نظام اور اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.